تم نے یہ کیسے برداشت کر لیا کہ تمہیں سامنے بٹھا کر ایک جاہل غزوہ احد کے صحابہ پر تبرہ کر رہا تھا؟ تمہارے جبہ و دستار کس کام کے ہیں؟ پیارے آقا کا فرمان سن لیجئے، حضور فرماتے ہیں جس دور میں فتنے عام ہوں، یہ لفظ بول کر پیارے آقا آگے فتنوں کی نشاندہی کیا کرنے چلے ہیں؟ ہوش میں رہنا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جس دور میں فتنے عام ہوں اور میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے، اس دور کے علماء چپ نہ رہیں، اس دور کے علماء اپنا علم ظاہر کریں، چپ نہ رہیں۔ اگر وہ چپ رہیں تو ان علماء پر حضور فرماتے ہیں میری رب کی فرشتوں کی لعنت۔ آپ کو لائنوں میں سامنے بٹھا کر ایک جاہل صحابہ پہ تبرہ کر رہا ہے، آپ قوم کو کیا بتاتے ہیں؟ آپ کا جبہ و دستار کس کھاتے کا ہے؟ آپ نے جبہ و دستار کیوں پہن رکھا ہے؟ اور پھر بعد میں کہتے ہیں فلاں نے معافی مانگ لی، فلاں نے معذرت کر لی۔ یہ تو ان کا وتیرہ ہے بعد میں معذرت کرنا، یہ تو انہوں نے ایک کھیل رچا رکھا ہے بعد میں معذرت کرنے کا۔ پچھلے برس بھی یہی ہوا، ایک میراثی نے غزوہ احد کے صحابہ کے بارے میں تبرہ کیا، پھر اس نے بعد میں کہا میں لا علم تھا، مجھے علم نہیں ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ صحابہ کی کوئی توہین کرے اور اس کی وہ معذرت محض ڈرامہ ہے، یہ جان بوجھ کر ایسے کیا گیا ہے، جان بوجھ کر ایسے کرتے ہیں صحابہ پر تبرہ۔ مولویوں تم نے ہر جمعے میں خطبہ دیتے ہو، ہر جمعے میں عوام کو بتاتے ہو حضور کا فرمان اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، ہر جمعے میں بتاتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ میں اپنے ذوق میں معنی کر رہا ہوں، حضور فرمانے نے اللہ اللہ فی اصحابی، اور دنیا والے تہانوں رب دا واسطہ میرے صحابہ نو کچھ نہ کہنا۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ تیر انداز، تیر چلانے والے، تیر کی مشق کرنے والے کسی ایک جگہ کو ٹارگٹ کر کے جب نشانہ باندھتے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں غرضا۔ مجھے سن رہے ہیں آپ؟ اس جگہ کو کہتے ہیں غرضا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ کو یوں ٹارگٹ مت بنانا اپنے تنقید کے تیروں کا۔ آج سب کو کہنا چاہتا ہوں، آج آپ کے چہروں پر جو داڑیاں ہیں، سروں پر پگڑیاں اور ٹوپیاں ہیں، آپ کے گھروں میں جو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، آج یہ جو بیٹا باپ کا ادب کر رہا ہے، آج کوئی اخلاق ہے، تعلیم ہے، تبلیغ ہے، مدارس ہیں، مساجد ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے خون ہے صحابہ کا۔ صحابہ کی محنت ہے، صحابہ نے اپنا تن من دھن